اس لیے عورتوں کے متعلق یہ حدیث سن لیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، رواہ البخاری۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ ان سے جیسے کام چلے کام چلا لیا جائے، اگر انہیں سیدھا کرنے کی یعنی پسلی کو اگر سیدھا کرنا چاہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے۔ جب ہمیں آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، اور پسلی پر سن لیجئے، اس بات کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے بھی اپنی کتاب ازدواجی زندگی کے سنہری اصول میں درج کیا ہے، وہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کرنے کا راز۔ کہا کہ کہیں اور سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن ٹیڑھی پسلی سے، وہ بھی بائیں پسلی ذکر ہے، داہنے سے پیدا کر سکتے تھے، بائیں ہی سے کیوں؟ اس میں فرمایا ہے کہ بائیں پسلی چونکہ دل کے قریب ہے، لہٰذا ہمیں آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عورت دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، دور نہیں۔ اور یہاں آج ذلیل کیا جا رہا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں زد و کوب کرتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی ہیں، اور مار پیٹ کر ایسا بندہ پھر کیسے وہ بوس و کنار کرتا ہے، کیسے ایسی بیوی کو چومتا، اسے حیا نہیں آتی؟ کچھ تو شرم کرے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے یہ بات کہی جب اس کی عورت نے آ کے شکایت کی کہ مجھے میرا آدمی، میرا شوہر، میرا خاوند زد و کوب کرتا، مارتا پیٹتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زد و کوب کرتا ہے، تانے مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یذل احدکم یضرب امرأتہ، تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم اپنی بیوی کو بادی کی طرح مارتے ہو۔ ضرب العبد سے نوکرانی سمجھتے ہو، بادی کی طرح مارتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟ یعنی کتنے بے غیرت ہو، بے حیا ہو۔ جو بیوی اللہ نے محبت کرنے کے لیے یہ دیا، اور تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے وعاشروہن بالمعروف، اے میرے بندوں، میری بندیوں کے سلسلے میں نیک سلوک کرو۔ یہ ان بندوں کو حکم ہو رہا ہے جن بندیوں کو اللہ نے ہمارے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ گویا کہ اللہ پاک ہم سے، آپ سے سفارش کر رہے، شوہروں سے سفارش کی جا رہی کہ میری بندیوں کے معاملے میں نیک سلوک کرو۔ اور یہاں جو چیز دل کے قریب رکھنے کی تھی، آج اسے زد و کوب کیا جا رہا۔ تمہیں تمہاری ماں یاد آئے، تمہارے باپ یاد آئے تو وہ آنسو ہیں، وہ محبت ہے، اور جب اس کے ماں باپ یاد آ جائے تو وہ مکر ہے۔ یہی سیکھا ہے۔
جا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، کسی نے کیا ہی اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ اس وقت بہت سی نصیحتیں آپ نے کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، تمہاری عورتوں کے حق میں گر کوئی کمی آئی، تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا تم پر زور چل جائے۔ آج دیکھ لیجئے، جب ہم ایک بیوی سے محبت نہیں کر سکتے، آنے والی نسلوں کو کیسے محبت سے تربیت دیں گے؟ یہ کہاں سے عقل آ گئی کہ بیوی کو مارو؟ وہ تو بیچاری تھوڑا سا آپ بہلا دے پھسلا دے، فوراً وہ بیچاری ایک دم خوشی سے تمتما اٹھتی ہے، چہرے اس کے کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اس لیے گھر میں جائیں سلام کر کے۔ ایک جگہ بیان کیا تو ایک آدمی کیا کہہ رہا، اب ہم جائیں اپنی بیوی بھی سلام کریں، اتنا ہم گر گئے ہیں؟ واہ بھائی واہ بھائی، یہی ناسمجھی ہمیں آپ کو لے ڈوبی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اہل علم کے پاس بیٹھیں، تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد اکثر مفسرین نے یہاں اہل علم لیا ہے۔ تم ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوا، تم ان سے سوال کرو، پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو۔ کتنا پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بیویوں کے ساتھ کیا، آپ امام الانبیاء ہیں، کتنی محبت بھری زندگی آپ جی رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، خوشی کی باتیں کرتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، ان کا جھوٹا تک پی رہے ہیں، اور وہاں سے منہ لگا کے پیتے ہیں جہاں سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیا تھا۔ یہ محبت نہیں دکھتی؟ یہ مارنا کہاں سے سیکھیں؟ یاد رکھیں، یہ اس مرد کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی ہے۔ جب ایک بیوی کے دل میں پیار محبت کی جوت ہم نہیں جگا سکتے، اب یہاں آدمی کہے گا پیار محبت کی جوت جگانا یہ اللہ کا کام، ہاں لیکن اپنے اخلاق سے جیتی جا سکتی ہے یہ دنیا، یہ فتح کی جا سکتی ہے دل کی دنیا۔ اخلاق تو برتیں، محبت سے سلام کر کے گھر میں آئیں، خیریت پوچھیں، لیکن ہائے افسوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خیرکم، تم جانتے ہو تم میں بہتر کون ہے؟ انا خیرکم، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جانتے ہو ایک دوسرے تم میں، انا خیرکم، تم میں سب سے بہتر میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، اب یہاں غور کریں گے، تم جانتے ہو سب سے اچھا سب سے بھلا آدمی کون ہے؟ ایک سوال، دوسرا یہ ہوا تم میں سب سے اچھا اور بھلا آدمی میں ہوں۔ اب وجہ بیان ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے تم میں جو میں سب سے اچھا ہوں، خیرکم لأہلی، چونکہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے میں اچھا ہوں تم میں سب سے زیادہ، اس لیے سب سے اچھا میں ہوا۔ اب یہاں اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کیا ہم اچھے ہیں؟ نہیں ہیں تو کب بنیں گے؟ اس لیے ہم لوگ عورتوں سے اپنی محبت بڑھائیں، دلچسپی بڑھائیں۔ ظاہر سی بات ہے دلچسپی جب بڑھے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور طرف لے جائے گی، نہیں، ہاں کوتاہی جو ہم لوگوں سے ہو رہی یا ہو گئی ہے معافی مانگ لی جائے کہ معاف فرمائیں، وہ بھی اتنی ضدی نہیں ہے۔
اس لیے سمجھیں اس بات کو، اور اس حدیث کی روشنی میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ٹیڑھی پسلس بنائی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں جیسے کام نکل جائے، بہلا پھسلا کے نکالا جائے تو کام نکالا جائے، اور زیادہ سے زیادہ محبت دی جائے، گھروں کو محبتوں سے آباد کیا جائے، نفرتیں ختم کی جائے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرمائے۔